الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو عاق لوالديه أو مدمن خمر أو زان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے طاقتور کوئی نہیں، اس سے زیادہ پیار و محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر، ہر ایک کے پیغمبر، سب کے پیغمبر، پیارے پیغمبر، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ آپ کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، آپ کی وجہ سے زندگی ملی، اور پھر آپ کی خدمت میں بھی دل کی گہرائیوں سے میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ آپ کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر بلا اور ہر مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے۔ میں ہمارے چچا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو ذرا اوپر رکھ دیں، اس لیے کہ میرا اوپر بیٹھنا قرآن مجید نیچے ہے تو دیکھا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ اوپر رکھ دیں تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ قرآن شریف اوپر رکھیں یا آپ اوپر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ قرآن کریم جو ہے ہدایت والی کتاب ہے، کم سے کم ہمیں اتنا ادب کرنا چاہیے کہ کوئی اوپر بیٹھا ہو تو ہمیں نہیں پڑھ، نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اوپر بیٹھ کے پڑھنا۔ قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے آپ بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی قرآن کریم نیچے ہو تو ہمیں اگر اوپر بیٹھنے کا موقع ہو تو بھی نہ بیٹھیں، نیچے بیٹھیں۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ میں آج سوچ کر آیا تھا کہ روایتی انداز چھوڑ کر دیسی انداز میں آپ سے بات کروں، روایتی انداز کو چھوڑ کر ٹھیٹ
پیور بنگلوری انداز میں بات کروں، یہ سوچ کر آیا ہوں. لیکن یہ جگہ ایسی ہے، شوبہ نہیں دیتا ایسا بات کرنا نہیں. لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں. فصاحت و بلاغت کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھا دے اور بات سمجھ میں آ جائے. لیکن میرے خاص عزیز مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ آپ کے بیان میں گنجلک پن رہتا ہے، مطلب بات جلدی صاف سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میرے ذہن میں بات آئی، میں عربی تو نہیں بولتا اور فارسی میں تو بیان نہیں کرتا. عربی میں، فارسی میں یا پھر کوئی دوسری زبان میں بات کریا تو آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی. میں تو اردو میں بات کرتا ہوں، نہیں کیا تنظیم بھائی؟ لیکن پھر کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بہت سوچا ہم نے، بہت غور کیا ہم نے. علماء کرام کے کچھ اقوال لکھے ہوئے کتابوں میں نکال کو دیکھا، مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ سب معاملہ اللہ کی طرف سے رہتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بات سمجھانا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کی بات بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. کس کی بات؟ نبی کی بات. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اس کے اوپر تحقیق کیا ہوں. میری بات کیوں آخر سمجھ میں نہیں آتی میرے مقتدیوں کو، میرے مسلیوں کو، میرا بیان سننے والوں کو؟ آخر میرے اندر کیا کمی ہے یا آپ کے اندر کیا کمی ہے؟ تلاش کیا، بہت تلاش کیا ہم نے. اللہ گواہ ہے، بہت تلاش کیا. کیونکہ ہر کوئی میرا چاہنے والا مجھ سے آ کر ہی کہتا ہے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، بیان تو ہوتا اچھا کرتی. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں، واقعات بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں، سب کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں بھائی. کیا بولتے نہیں بھائی؟ ہاں، ان بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ علماء کرام کے لکھے ہوئے بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں نے تلاش کیا، قرآن کے نصوص میں تلاش کیا، حدیث کے متن میں تلاش کیا، سب جگہ تلاش کیا. وہ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ بات آج آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی سو کیا، دنیا کی بات سمجھ میں آ جاتی سو کیا؟ کوشچن ہے. دنیا کی بات، نفع کی بات، پیسے کی بات، معاملے کی بات اگر کوئی کرے تو دو کانا بھی کھڑے ہو جاتی، آنکھیں بھی لگ جاتی، فوراً پورا کا پورا انہیں بولنے سے پہلے سمجھ میں آ جاتا. کیا بولتی ہے؟ آ جاتا نہیں آ جاتا؟ انہیں کہاں گیم کھیل رہا ہے، انہیں کہاں چھپا کو بات کر رہا ہے، کوسی اپنے فائدے کی کر رہا ہے، کیسی کر رہا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں کہتا بولا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، مجھے کتنا فکر ہوا ہی نا، بتاؤ. نہیں، بہت فکر، وہ فکر میں گھل جاؤں میں. آخر اللہ نے ایک منصب مجھے دیا ہے، آپ کا مجھے امام بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا؟ تو امام کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. آپ یہ مت سمجھو امام صاحب آ رہی جا رہی سلام دیتے ان کو سیدھا چلے جاتی، امام صاحب چپلا پہن جوتے پہن لیے سے نکلتے رہتی. وہ بھی بات آئی، امام صاحب پڑھتی بھی نہیں پڑھتی، سنتیں، نفلیں، واجبات، مستحبات. لوگ مجھے بولتے رہے، لیکن میں تمہارے اوپر حسن ظن کا معاملہ رکھتا ہوں. کون سا معاملہ؟ حسن ظن کا معاملہ. ارے میرے مقتدی میرے اوپر ایسی بات نہیں کہہ سکتے،
یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ان کے دل اتنے کالے نہیں ہیں، بہت صاف دل والے لوگ ہیں. الحمدللہ بولو الحمدللہ. ہاں، ان کے اندر کینہ نہیں ہے، ان کے اندر حسد نہیں ہے کیا بھائی؟ بغض ہے میرے تعلق سے، حسد ہے؟ ارے ایمان کے تعلق سے کیا بغض رکھیں گے آپ؟ کیا حسد رکھیں گے آپ؟ کیا کینہ پالیں گے آپ؟ آپ تو غیروں کے بارے میں بھی حسد نہیں رکھنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. غیر اپنا تو چھوڑو، غیر میں تو ایک الحمدللہ آپ کا امام ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. لیکن وہ بات کیا تھی؟ وہ یہی بات تھی. اب میں مدعے کی طرف آتا ہوں. عبدالاحد کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ شعبان کا. شعبان کے مہینے کو فضیلت ہے نہیں ہے؟ بہت فضیلت ہے. برکت والا مہینہ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں برکت کے واسطے دعا مانگی. اے اللہ اس مہینے میں کیا کرو؟ برکت دو. اس سے پہلے والے مہینے کے لیے بھی مانگی برکت. کیا واسطے برکت؟ وہ 13 جو مہینہ آنے والا ہے، 13 شعبان شہری رمضان شہر اللہ، اس کا مہینہ اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. بنگلور میں کیا بولتی، فلم آنے سے پہلے ٹریلر لانچ ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ ٹریلر لانچ کرتے ہیں. وہ کیا واسطے لانچ کرتی ہیں؟ تو وہ فلم دیکھنے کی ترغیب دلانے، لوگوں کے اندر اس کے تعلق سے شوق پیدا کرنے، شوق پیدا ہو لوگوں کے اندر. وہ دیکھنا، اس کے وہ فلم کو پورا نہیں دکھاتے، وہ ذرا دکھاتے. سو فلم 3-4 گھنٹے کی رہتی ہے، مگر وہ رہتا ہے بالکل چھوٹا سا، 5 منٹ کا کہ 10 منٹ کا کہ ایسا چھوٹا رہتا ہے بس. کیا واسطے؟ تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. جیسے ہی عید کے دن فلم آنے والی ہے تو پورے عید کے دن کہاں چلے جائیں؟ سیدھا وہاں چلے جائیں. اس کے واسطے کیا دکھاتے؟ ٹریلر. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان آنے والا ہے، پیارے آقا نے یہ بتایا، اس کی اہمیت بتائی دعاؤں کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے بتائی اور بتایا یہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور اس سے پہلے بتایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ برکت دے، رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، عمر میں برکت دے، اور بلغنا رمضان، تاکہ میری عمر کہاں تک پہنچ جائے؟ رمضان تک پہنچ جائے. اور پھر بیچ میں جو رمضان میں اللہ کی رحمت، اس کی نظر کرم، وہ تو دنوں رات برستی ہے. رمضان میں برستی نہیں برستی، سارے شیطانوں کو بند کر کے، تالا ڈال کے، بیڑیاں ڈال کے، پکڑ کے، جکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے سلاخوں کے پیچھے سارے شیطانوں کو. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ وہ رحمت دکھانا چاہتے ہیں. وہ رحمت میری کیسی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ دخان کی آیتیں لوگ پڑھ دیتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. محدثین اکرام نے اس پر کلام کیا ہے. وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، علمی باتیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھو
شعبان کے اس مہینے میں 15ویں شعبان جو ہے جسے شب برات بولتی، کیا بولتی؟ شب برات، جمعرات کی رات، آنے والی جمعرات کی رات، جمعہ کا دن شعبان رہتا ہے، اس لیے مجھے موقع نہیں ملتا بول کر ابھی بول دے رہا ہوں. یہ مناسب ہے نہیں ہے. اس رات کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ ٹریلر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس رات میں، جو رمضان کا پورے 30 دن کا جو ٹریلر ہے وہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، وہ رات میں اللہ تعالی اپنی نظر رحمت فرما دیتے ہیں. سب پر اللہ کی نظر رہتی ہے، کوئی بھی اللہ کی نظر سے نہیں بچتا، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سب پر اللہ کی رحمت، رحمت کا تو کیا، اللہ تعالیٰ سب کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، سب کو عام گفٹ، سب کے لیے عمومی. ہم لینا چاہ رہے نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ لینا چاہ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے اسکیم ہے، ایک اسکیم، اب بھی اسکیم 1 سال کے بعد آ رہی ہے 100، لیکن اس کے اوپر فکر اب سے شروع ہو جاتی ہے. اسکیم آنے والی ہے، کہتے گیس فری کہتے اور نیٹ فری، کرنٹ فری. نہیں، ابھی حکومت ہی چاہیے، حکومت ہی سے نہیں ہے. ابھی حکومت والا کیا بول رہا ہے، میں حکومت میں آ گیا تو یہ سب تمہارے واسطے فری کر دوں. سب خوش ہو جاتی. یہ بات کون آنا نہیں جانا، گارنٹی ہے نہیں ہے بولنا ہوا نا. انہیں چونا لگا رہے کی نہیں تو مسکا لگا رہے کی. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دے رہے؟ گارنٹی. یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، میری ساری مخلوق کو میں بخش دیتا ہوں، ساری مخلوق. اللہ اکبر کبیرہ. میرا یہ گمان ہے سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، لیکن میرے رب کی رحمت سے میں مایوس نہیں. میرے رب کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں. میں ابھی کا بھی توبہ کر لیتا ہوں، اے اللہ جتنے بھی گناہ مجھ سے ہوئے معاف فرما دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سب رحم کرنے والوں سے زیادہ تو رحم کرنے والا. اب تک کے جتنے بھی گناہ ہوئے اے پروردگار معاف کر. یقیناً اب میں سب سے زیادہ پاک ہوں، یقین ہے مجھے الحمدللہ. آپ بھی کر رہے ہیں، چلو کر لو، ابھی کر لو، ابھی کر لو، وقت ہے، کر لو. بولو، دل میں بولو، اللہ سے بولو، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میرے سے زیادہ کوئی دوسرا گنہگار، میرے سے زیادہ کوئی خطا کار نہیں. لیکن اے اللہ، یا عبادی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا، ظلم کیا ہے تم نے اپنے آپ پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، امید دلانے والی آیت ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک صاحب آ کے ملے، رو رہے تھے، حضرت بہت قرضہ ہو گیا ہے، حضرت بہت پریشان ہوں، حضرت گھر کا جینا چلانا مشکل ہو گیا،
لون پہ لون ہو گئے، صبح و شام میرے گھر کے چکر کاٹ رہے، قرضدار، قرض خواہ، کیا کروں؟ یہ آیت میرے دل میں اللہ تعالیٰ القا کیا، ہمت دلایا میں اسے، ڈرنا کو اللہ ہے، ہمت اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ اور مانگ اللہ سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ تو کیا سمجھا ہے؟ میں روزی تجھ سے مانگوں گا، میں تجھے روزی دوں گا، لیکن کیا کر؟ اپنے گھر والوں کو بھی حکم کر نماز کا اور صبر کا۔ ہمیں تو نمازاں پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی بھائی، اللہ کا فضل ہے، بولو الحمدللہ۔ گھر والوں کے اوپر توجہ دے رہی توجہ گھر والوں کے اوپر۔ گھر والی میری نماز پڑھتی کی نہیں پڑھتی کی، میرے بھائیاں میرے بھانا نمازاں پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، ہمارے اندر احساس نکل جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، یہ کام کرو۔ والعاقبۃ للتقوی، اور سب سے بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے، تقوی کا ہے۔ تو آپ کو معلوم 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، سب پر نظر کرم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عام مہربانی کر رہے ہیں، اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، لیکن کچھ بدنصیب ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ وہ بدنصیبوں میں ہم شمار نہیں ہونا، ہم بدنصیب نہیں بننا۔ کان کھول کر سن لو، 6 لوگ نہیں، کتنے لوگ؟ 6۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ أَوْ شَاقٍ لِوَالِدَيْهِ أَوْ مُدْمِنِ خَمْرٍ أَوْ زَانٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ مشرک، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، کسی میں بھی اگر شرک کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی مغفرت کے دروازوں سے محروم ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی مغفرت کے دروازے اس رات میں بھی نہیں کھلتے، بند رہے۔ مشرک، ہمارے اندر کیسا شرک ہے۔ ڈاکٹر کنے جا کو چیک اپ کرے تو معلوم ہوتی کتنی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، بلڈ ٹیسٹ کرے تو معلوم ہوتا ہم نہ شوگر ہے، چربی زیادہ چڑھ گئی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ، کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ہم نہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کون سی روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس بیماریوں کا علاج کیسا معلوم کرنا؟ علماء سے ملنا۔ کس سے ملنا؟ علماء کی صحبت۔ معمولی لوگ نہیں ہیں علماء، روحانی معالج ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، ایمان اور کفر اور شرک کو پرکھنے والے، سمجھنے والے، کہاں کتنا شرک چڑکو ہے، کتنے لیول کا شرک ہے، کون سے لیول کا ہے، یہ علماء کو معلوم ہوتا ہے، اللہ والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ معمولی مت سمجھو،
یہ نحیف و ضعیف، کمزور، لاغر، ایسے ویسے دکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف چپکے نہیں کیے ہیں قرآن مجید میں. اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو، ان کی مجالست میں رہو، ان کے کمیاں کوتاہیاں نکالنے میں مت جاؤ، ورنہ تمہارا علاج کرنے والا روحانی نہیں ملے گا. روحانی معالج کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا 6 قسم کے لوگ ہیں اللہ کی مغفرت سے دور. سب سے پہلے مشرک، توبہ کرو جلدی، شرک سے توبہ کرو. اے اللہ ہر قسم کے شرک سے میری حفاظت فرما، اب تک کا جو بھی شرک میں نے جانے انجانے میں کر لیا معاف فرما. اے اللہ توحید میرے دل و جگر میں، میرے روئے میں سما دے، توحید سما دے، ہر ایک کی حفاظت فرما. لوگ نادان ہیں، بے علم ہیں، شرک میں مبتلا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن مہر لگا دیا ہے، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے، سب کو معاف کروں گا، مشرک کو نہیں کروں گا. اتنا بڑا معاف کرنے والا جب یہ بات کہہ رہا ہے تو کوئی تو بات ہے نہیں ہے. دوسری بات، دوسرا وہ آدمی مشاحن، اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. مشاحن کیوں؟ تو دین کی باتیں مشاہین کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. دین کی باتیں مشاہین کو سمجھ میں نہیں آتی. مشاہین کون ہوتا ہے؟ جو کینہ پالنے والا، بغض کو پالنے والا، حسد کو پالنے والا، عداوت کو پالنے والا، ایک دوسرے کے اندر دشمنی کو پالنے والا اور پیدا کرنے والا. یہ مشاہین 15ویں شعبان کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دھتکار دیتے ہیں، اس پر اپنی مغفرت نہیں فرماتے، اپنی رحمت کی بارش نہیں برساتے. مشاہین فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے طریقے سے سمجھائے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. مشاہین انشاءاللہ اگلے جمعہ یہیں سے بات شروع کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے، بد نصیبی سے، محرومی سے حفاظت فرما، اور ان بد نصیب 6 لوگوں میں ہمیں شمار نہ فرما. تیری مغفرت ہمیں عطا فرما، اور تیری رحمت جو آنے والی جمعرات کی رات میں ملنے والی ہے، ساری مخلوق کو ملنے والی ہے، اے اللہ وہ رحمت ہمارے لیے بھی مقدر فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن سے